کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی مخاری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل حاضر ہیں. آپ کو بھی ہم اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. آئیے حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ابتدا میں ایک روحانی علاج ہم بیان کرتے ہیں اور وہ روحانی علاج عمومی طور پر ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوتا ہے. تو آج انشاءاللہ عز و جل ابتدا میں ہم تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ روحانی علاج بیان کرنے جا رہے ہیں کہ اگر کسی کو نزلہ ہو جائے، زکام ہو جائے، گلا خراب ہو جائے، ٹھنڈ اگر کسی کو لگ جائے، سینہ اگر کسی کا جام ہو جائے یا سینہ خراب ہو جائے، تو اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو اس روحانی علاج پر آپ عمل کر سکتے ہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین وہ روحانی علاج ہم سنتے ہیں. مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آئیے ان سے اس کا روحانی علاج ہم معلوم کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزلہ اور زکام سے بچنے کے جو روحانی علاج ہے استعمال کر لیجئے. ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ یہ 3 بار پڑھ کر اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 3 دن تک یہ پڑھتے کر مریض پر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ سے نزلہ زکام کیسا ہی ہو، چاہے شدید و نرم ہو یا خود بھی عمل کر سکتے ہیں اس پر. جی خود بھی، بشرطے کہ اس کے تلفظ درست ہوں، مریض کے تلفظ درست ہوں تو یہ طریقہ کار کے مطابق پڑھ کر اس کو اپنے پر دم کر لیا جائے تو انشاءاللہ شفا حاصل. اب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 1 سال کا بچہ ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، تو اب عموماً بچوں کے بھی سینہ خراب ہو جاتا ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، زکام ہو جاتا ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے. تو اب بچوں کو اگر یہ مرض ہو تو اب ایسی صورت میں کون اس روحانی علاج پر عمل کرے؟ ایسی صورت میں جو بچوں کے گھر والے ہوں، والدین میں سے ہو یا بہن بھائیوں میں جو بڑا ہو اور جس کے تلفظ درست ہوں تو وہ یہ عمل کر کے اسی طریقے کار کے مطابق اس کو دم کر دیں. چلیں ماشاءاللہ، یہ تو ہوا روحانی علاج. اچھا، اس کا کوئی عملی علاج بھی ہے کہ اگر کسی کو نزلہ ہے، زکام ہے، اب چلیں روحانی علاج پر بھی وہ عمل کر رہا ہے لیکن جو بچنے کے لوازمات ہیں، جو چیزیں ضروری ہیں ان سے نہ بچا جائے تو اب ایسی صورت میں پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر اب نزلہ زکام کی صورت میں جو ٹھنڈی چیزیں جیسے منع کی جاتی ہیں ڈاکٹر، مثلا ٹھنڈا پانی ہو گیا یا برف وغیرہ، اس طرح کے بعض کا مشروبات ایسے جو ملتے ہیں تو ان سے بچا جائے، اس طرح کی ٹھنڈی چیزوں سے بچا جائے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ پرہیز جو ہے آدھا علاج ہوتا ہے. ماشاءاللہ پرہیز اس میں بھی آدھا علاج ہے، تو پرہیز جتنا کریں گے اتنا انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. ساتھ ساتھ روحانی علاج پہ بھی عمل کرتے رہیں اور اس کا حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا یہ رسالہ ہے بیمار عابد. اس کے صفحہ نمبر 71 پیج نمبر پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، وہاں سے آپ پڑھ کر اس پر عمل تو یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا. بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا سورہ فاتحہ کا، یہ وظیفہ
امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کا رسالہ ہے بیمار عابد، مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب فرما سکتے ہیں۔ بہت سارے امراض سے حفاظت کے روحانی علاج اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مطالعہ کیجیے، اللہ کی رحمت سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اب آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام شہزاد ہے، میں نے جاب کے لیے کتنی بار اپلائی کیا ہے لیکن ابھی تک کوئی کام نہیں بن رہا ہے۔ جاب کا مسئلہ ہے، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل شہزاد بھائی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نوٹ کر لیا ہے۔ کچھ کالز لینے کے بعد آپ کا روحانی علاج بیان کیا جائے گا۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا، جو وظیفہ بتایا جائے، جس انداز سے پڑھنے کا، جس طریقہ کار کے مطابق پڑھنے کا بتایا جائے، اسی طریقہ کار کے مطابق پڑھنے کا معمول بنائیے گا۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کا ہم روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ ابو کا نام لیاقت علی ہے، ان کی والدہ کا نام سیما بی بی، کافی عرصے سے بہت بیمار ہے، استخارہ کر کے بتا دے اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دے۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کے والد صاحب کا استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میں نے استخارہ کروانا ہے، میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ میری والدہ کا نام کلثوم آئی ہے اور میرا نام محمد امجد ہے۔ امجد نام آپ نے بتایا، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں۔ استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جانا آپ کے لیے کیسا رہے گا، بہتر ہے یا نہیں۔ تھوڑا سا انتظار کیجیے، درود پاک پڑھیے۔ آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج کی جانب۔ ہمارے جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کرنے کے لیے اپنے مسائل بیان کیے تھے، اب آپ اپنے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے شہزاد بھائی کی قول تھی ابتدان، انہوں نے کہا کہ جاب کا مسئلہ ہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں، جاب نہیں مل پا رہی، تو کوئی ایسا روحانی علاج ان کو ارشاد فرمائیں کہ ان کی جاب کا مسئلہ حل ہو جائے، اچھا حلال اور آسان روزگار نصیب ہو جائے۔ جی اللہ تبارک و تعالی ہمارے شہزاد بھائی کے تمام معاملات کو حل فرمائے، ان کی پریشانیاں جو بھی معاملات ہیں اپنے حبیب کے صدقے سے انہیں جلد از جلد دور فرمائے۔ آمین۔ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ یا ذل جلالی والاکرام، جو شخص اس کی کثرت کرے انشاء اللہ عز و جل خوشحالی نصیب ہو۔ اسی طرح جو اس کو پڑھ کر یعنی یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھ کر اس کے ساتھ دعا مانگے تو انشاء اللہ عز و جل دعا قبول ہوگی۔ لہٰذا ہمارے شہزاد بھائی کو چاہیے کہ یہ وظیفہ اپنے اوپر لازم کر لیں، نمازوں کے بعد وقتاً فوقتاً یہ اس کی کثرت کرتے رہیں۔ کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، فکس نہیں ہے کہ اتنی تعداد کے مطابق ہی پڑھنا ہے یا اس ٹائم پڑھنا ہے، اس کا کوئی وقت مقرر ہے؟ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جی۔ جب چاہے اسے پڑھ سکتا ہے نمازوں کے بعد، جتنا وقت ملے، جتنی کثرت کرے گا۔ اللہ کا نام ہے، اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ہے، تو جتنی کثرت کرے گا اتنے ہی فوائد زیادہ حاصل ہوں گے۔ صحیح ہے۔ تو شہزاد بھائی یقیناً آپ نے روحانی علاج سماعت فرما لیا ہوگا، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ عمل فرمائیے گا، اور اس کے علاوہ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجیے، تعویذات عطاریہ استعمال کیجیے، اللہ کی رحمت سے جاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور دیکھیں یہاں پر آپ کے لیے بھی اور ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بڑا پیارا مدنی پھول کہ روزگار کے حصول کے لیے جاب کے مسائل حل کرنے کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا روحانی علاج ہے، وہ ہے فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان اوراد و وظائف پر ہمارا عمل ہوتا رہے، دعائیں ہم کرتے رہیں۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل ہمارے جو جائز معاملات ہیں، ہمارا جو روزگار کا سلسلہ ہے بخیر و عافیت الحمدللہ عز و جل یہ چلتا رہے گا اور اس میں رکاوٹیں بھی نہیں آئیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین کچھ کالز بھی ہمیں استخاروں کے حوالے سے موصول ہوئی تھی، تو بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے اپنے والد صاحب کے لیے کہا تھا، لیاقت نام بتایا تھا کہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، تو آپ نے استخارہ فرمایا ان کا، تو کیا معاملات آ رہے ہیں ان کے ساتھ؟ تبارک تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ان کے حوالے سے جو استخارہ کیا گیا تو اس میں فقط بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو جنات کو عملیات وغیرہ کی طرف اشارہ نہیں آ رہا۔ صحیح، تو اس کا روحانی علاج بھی سماعت کر لیجئے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے بہت ہی پیارا رسالہ ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 52 پر یہ بہت ہی پیارا بیماری کے حوالے سے روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ بخار والا بکثرت یہ روحانی علاج بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، اس کا یہ وظیفہ کرتا رہے۔ اس کی کوئی تعداد معین نہیں ہے، کوئی گنتی معین نہیں ہے، اس کو کثرت سے پڑھتا رہے، جب موقع ملے
بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے اس کو پڑھتا رہے تو پڑھنے کی برکت سے کیا ہوگا کہ اس کی بیماری جیسی بھی ہوگی یہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ فرما لیجیے۔ بخار سے حفاظت کے کچھ مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں ہاتھ پر بازو پر باندھنے کے لیے، وہ لے لیجیے۔ آپ اپنے والد صاحب کو پیش کیے، آپ کے والد صاحب اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے اور بالخصوص بخار سے حفاظت رہے گی۔ اچھا، ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، بیرون ملک یہ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے استخارہ فرمایا، کیا اشارہ ان کا استخارے میں بیرون ملک جانے کے حوالے سے بہتری کا اشارہ رہا۔ اچھا ماشاءاللہ، لیکن چونکہ انہوں نے ملک کوئی تعین نہیں کیا ہے صحیح، اور کس حوالے سے بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے ان سے عرض ہے کہ جب آپ ملک متعین کر لیں تو کام کرنے سے پہلے جو ہے دوبارہ استخارہ کروا لیجیے گا اس ملک کے حوالے سے، صحیح کہ ملک میں کس گھر سے جا رہے ہیں اور کس کام کے لیے جا رہے ہیں، کام کے لیے جا رہے ہیں، کام بھی وضاحت کر دیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ مزید کال کی طرف بڑھتے ہیں، جی کال چلا دیجیے گا۔ آفتاب احمد حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، غلام ذرا ماں کا نام ہے۔ کافی سالوں سے بیمار ہے تو میری نظر بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے، ایک آنکھ نظر نہیں آ رہا ہے، دوسری آنکھ بھی مسلسل جا رہی ہے، مجھ شوگر بھی ہے، اس سلسلے میں کوئی مجھے وظیفہ بتا دیں تاکہ میری نظر بھی آ جائے، میری شوگر بھی کنٹرول ہو جائے، میں ہر وقت بیمار رہتا ہوں۔ اللہ آسانی فرمائے، اللہ آپ پر رحم فرمائے، شفا عطا فرمائے، مایوس نہ ہوں، دل برداشتہ نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ گنبد خضرا کے نور کے صدقے آپ کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائے۔ ابھی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، نظر تیز ہو جائے، آنکھ کے امراض سے حفاظت ہو جائے، اس کا روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد ابراہیم ہے اور میری والدہ کا نام حنیفہ دیدی ہے۔ میں تقریباً 4-5 سال سے بیمار ہوں، طبیعت صحیح نہیں رہتی۔ 4-5 سال سے بیمار ہیں، انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میں نے باڑ کے لیے اپلائی کی ہے، 1 سال ہو گیا پورا، میرا کام نہیں بن رہا۔ میرا نام ہے ارسلان ارشاد بیگم۔ اچھا، بیرون ملک جانے کے لیے اپلائی کیا ہے لیکن کام نہیں بن پا رہا، چلیں نوٹ کر لیا ہے، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم آپ کو اس کا جواب بھی بتاتے ہیں، اس کا حل بھی انشاءاللہ عز و جل پیش کرتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ ذہنیت کو تیز کرنے کے لیے کوئی دعا بتائیں۔ ابھی آپ کو ہم بتاتے ہیں اس کا روحانی علاج۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ بنگلہ دیش سید پور سے بول رہا ہوں، میرا ایک بہن ہے، ان کا رشتہ نہیں لگ رہا ہے، رشتے میں رکاوٹ ہے، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام عاشق علی ہے، والدہ کا نام زبیدہ بی بی ہے۔ میں بیمار رہتا ہوں، یہ سانس کی پرابلم ہو جاتی ہے، کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، پر نامندی سے ان کے لیے مسئلہ بار بار آ جاتا ہے۔ بیمار رہتے ہیں، سانس کی پرابلم ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ استخارے کے حوالے سے بھی قول تھی، استخارے فرما لیجیے۔ بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب۔ مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے روحانی علاج اب آپ سماعت فرما لیجیے، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے گا۔ ہمارے آفتاب بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ کافی سالوں سے یہ بیمار ہیں، نظر بھی ان کی کافی کمزور ہو چکی ہے اور کافی علاج بھی کروایا لیکن افاقہ نہیں ہو پا رہا۔ کوئی ایسا بتائیے روحانی علاج، وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ نظر بھی تیز ہو جائے ان کی اور بیماری بھی دور ہو جائے، ان کے لیے دعا بھی فرما دیجیے۔ جی اللہ تبارک و تعالی ہمارے آفتاب بھائی کی تمام تکالیف کو دور فرمائے، آمین۔ ان کی آنکھوں کو حبیب کے صدقے سے جلد از جلد درست فرمائے۔ روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ اگر آنکھوں میں روشنی کم ہو گئی ہو تو یا شکورو 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے آنکھوں پر یہ پانی ملیے، انشاء اللہ عز و جل شفا یابی ہوگی۔ اسی طریقے سے نظر کمزور ہو جائے یا چلی جائے تو یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ یا سلامو 41 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر دم کرے اور منہ پر ڈالے اور آنکھوں پر ملے، انشاء اللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ کر انگلی پر دم کر کے اپنی آنکھوں پر لگائیے۔ یہ عمل عمر بھر تک جاری رکھیے، انشاء اللہ عز و جل بینائی کی کمزوری دور ہوگی،
نیز سفید اور کالے موتیے سے بھی حفاظت حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ تو ماشاءاللہ تین آپ نے روحانی علاج ارشاد فرما دیے۔ تو تینوں روحانی علاج میں سے جو آپ کو آسان لگے اس کے مطابق عمل کیجئے گا، اور یہ جو آپ کو تینوں روحانی علاج بیان کیے گئے یہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ کو مل سکتا ہے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں الحمدللہ عز و جل اور بھی روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں، اس میں سے پڑھنے کا معمول بنائیے، اللہ کی رحمت سے آپ کی نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرمائیے۔ حیدرآباد سے آپ نے کال کی تھی، وہاں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ موجود ہے، اثر تا مغرب تعویذات اطاریہ کا بستہ لگتا ہے، تو آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرمائیے۔ ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے، سنت و بڑے اجتماع میں شرکت کر کے اجتماع کے اختتام پر لگنے والے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات اطاریہ حاصل کیجیے۔ آنکھوں کے امراض سے حفاظت کا ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے، آپ وہ حاصل کر کے استعمال کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی آنکھوں کی بینائی بہتر ہو جائے گی اور آپ آنکھوں کے امراض سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ 4-5 سال ہو چکے ہیں، بیمار یہ بہت زیادہ رہتے ہیں، تو اب اتنے عرصے سے بیماری چلتی ہوئی آ رہی ہے، تو اب بتائیں کوئی ایسا وظیفہ کہ ان کی یہ بیماری دور ہو جائے۔ بسا اوقات آزمائش بھی آتی ہے نا، نا امید سے ہونے لگ جاتے ہیں کہ اتنے عرصے سے علاج بھی کروا رہے ہیں لیکن شفا نہیں مل پا رہی، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج؟ اصل میں ایک تو ہمارے اسلامی بھائی نے یہ نہیں بتایا کہ کون سی بیماری کی نوعیت نہیں بتائی انہوں نے نا، کیونکہ مختلف بیماریوں کے مختلف علاج ہوتے ہیں، تو اگر یہ یا سلاموں کی کثرت کریں تو انشاءاللہ عز و جل ان کی بیماریوں میں کمی آئے گی، ان کی بیماریاں دور ہوں گی انشاءاللہ۔ اور آپ نے تو کہا کہ دیکھیں 4-5 سال سے میں بیمار ہوں نا، میں ایک فضیلت آپ کو بیان کرتا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو ایک رات بیمار رہا اور اس نے اپنی اس بیماری پر صبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہا، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو گیا جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی کوئی بیماری آئے، کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، کیسا ہی موذی مرض ہمیں لاحق ہو جائے، ہم صبر کرنے کی عادت بنائیں۔ شکوہ شکایت سے، دوسروں کے آگے بلا وجہ شرعی بیان کرنے سے یہ بیماری ختم نہیں ہوگی، اور ہمیں یہ بھی اپنا ذہن بنانا پڑے گا کہ اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ مزید یہ کہ آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجیے، اور جو آپ کو روحانی علاج ابھی بیان کیا گیا اس کے مطابق عمل کیجیے گا، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ ذہن تیز کرنے کا کوئی روحانی علاج، حافظہ مضبوط ہو جائے۔ جی، امیر اہل سنت نے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ لکھا ہے اچھا، کہ فجر کی نماز کے بعد 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لے، تو انشاءاللہ عز و جل اس دن جو کچھ بھی سنے گا یا جو بھی پڑھے گا وہ کبھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ تو چلیں اس دن کا ہو گیا، اب گزشتہ باتیں اگر یاد کرنی ہو تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں نا کہ پچھلی باتیں بھی یاد رہیں، اور یہ تو اس دن کی باتیں یاد رہیں گے چلیں، اور آئندہ کل کی، تو اس حوالے سے بھی چلیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا عمل ہے، لیکن وہ عمل ایسا ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد کرنے کا ہے، نمازوں کی پابندی اس میں کرنا ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ذہن تیز ہو جائے، حافظہ ہمارا مضبوط ہو جائے، تو وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا، آپ کا ذہن بہت زیادہ تیز ہو جائے گا۔ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا مدنی پنسورہ کے بعد فیضان اوراد میں لکھا ہوا ہے، تو مدنی پنسورہ بھی حاصل فرما لیجیے۔ بہت سارے الحمدللہ عز و جل اس میں روحانی علاج، صورتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، ان صورتوں کے خواص، ان کی خاصیتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، بہت سارے الحمدللہ عز و جل علم دین کا خزانہ اس میں موجود ہے، تو یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب فرما سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں، نیک صالح رشتے مل جائیں، اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ اگر کسی کے رشتے میں رکاوٹیں ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے 41 بار سورہ اخلاص اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں، اور اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت، ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، تصاویر اور تمام گناہوں سے بچیں گے، نیت یہ ہونی چاہیے۔
اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 90 دن ہے. 90 دن تک مسلسل مستقل مزاجی کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھنا ہے. اچھا اس دوران اگر منگنی وغیرہ ہو بھی جائے تب بھی اس عمل کو موقوف نہ کریں, آپ جاری رکھیں. انشاءاللہ عز و جل نیک صالح رشتے نصیب ہوں گے. رشتوں میں جن کے رکاوٹیں ہیں, رشتوں میں جن کے بندشیں ہیں, اس کے مطابق عمل کیجئے اس روحانی علاج پر, انشاءاللہ عز و جل نیک رشتے نصیب ہو جائیں گے. اور اگر اسلامی بہن اس روحانی علاج پر عمل کرنا چاہیں تو وہ ایام جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے, ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں, اور بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے نیک صالح رشتے نصیب ہو جائیں گے. یہ جو آپ کو روحانی علاج بیان کیا گیا یہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستوں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. ایک پرچہ دیا جاتا ہے, اس میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہوتا ہے. تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے حاصل کیجئے, اس کے مطابق عمل کیجئے, انشاءاللہ عز و جل نیک صالح رشتے نصیب ہوں گے. اچھا استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز موصول ہوئی تھیں. اچھا ایک اسلامی بھائی کی کال تھی, انہوں نے کہا کہ بیرون ملک جانے کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے کہیں, لیکن رکاوٹیں آ رہی ہیں, اسباب نہیں بن پا رہے ہیں. تو کیا اشارہ آ رہا ہے استخارے میں, کیا معاملات ہیں ان کے ساتھ؟ جی ارسلان محمود بھائی تھے, انہوں نے اس حوالے سے استخارہ کرانا چاہے, استخارہ کیا گیا تو اس میں ان کا قدرتی آزمائش کی طرف اشارہ آ رہا, تو کوئی رکاوٹ وغیرہ نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ یہ دن بھر میں کسی وقت بھی اول آخر درود پاک کے ساتھ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو یہ پڑھتے رہیں, پڑھ کر دعا کریں, انشاءاللہ بجل فائدہ حاصل ہوگا. اور اس کے علاوہ ہمارے عاشق علی بھائی انہوں نے کہا کہ سانس کی بیماری بھی ہے اور بخار بھی بیماری بھی رہتی ہے, تو ان کو چاہیے میرے شیخ طریقت امیر علیہ السلام برکاتہ عالیہ نے اپنے اسی مدنی بھائی سورہ میں روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ 3 دن تک اول آخر درود پاک کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 بار پڑھ کر 3 دن تک یہ عمل کریں, اور پڑھ کر اپنے پر دم کر لے تو جیسی ہی بیماری ہو یہ دور ہو جائے گی ماشاءاللہ. تو یقیناً اپنے روحانی علاجی مدنی چینل کے ناظرین اپنے سماعت فرما لیجئے, استخاروں کے جوابات بھی آپ نے سماعت فرما لیجئے. آخر میں بہت ہی اہم بات وہ یہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے نا, یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. مدنی چینل کے ناظرین مزید اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں, آزمائشیں دور ہو جائیں, ہماری بیماریاں دور ہو جائیں, تو فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل کرنے کا ذہن بنائیں, کوشش کریں. اور میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات میں شرکت کر کے اپنے لیے, اپنی بیماریوں سے حفاظت کے لیے, اپنے گھر کے جو افراد بیمار ہیں ان کی صحت یابی کے لیے, دعا کے لیے آپ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کیجیے. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. ہفتہ وار تو بھرے اجتماع کے بعد بھی تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں, تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے. مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے, اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے. سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ, پرانی سبزی منڈی, باب المدینہ, کراچی. اس ایڈریس پر بھی اپنے چاہیں تو مسائل لکھ کر آپ پوسٹ کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے تعویذات عطاریہ آپ کے پوسٹل ایڈریس پر روانہ کر دیں گی, اور گھر بیٹھے آپ کو جوابات بھی مل جائیں گے, تعویذات عطاریہ بھی آپ تک پہنچ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے, بیماریوں سے, تنگ دستیوں سے, گھریلو ناچاسیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. یا ارحم الراحمین جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے, پریشانیوں کا اظہار کیا, دکھ درد بیان کیے, یا ارحم الراحمین ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, صحت تندرستی عطا فرما. اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما, ایمان کی سلامتی نصیب فرما. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.